اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 113 سے، جو عربی متن یہاں سے شروع ہے اور آسان قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ 15 نمبر کی ویڈیو ہے۔ یہاں سے 113 نمبر کی آیت شروع ہوتی ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ اس کا اردو ترجمہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے وہ لوگ بھی کرتے رہے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں آنے سے اور اس کا نام اور اس کی یاد کرنے سے لوگوں کو روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو جائے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے، یعنی سخت عذاب۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف تم چاہو رخ کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، یعنی کریٹر ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا۔ بس ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کے اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہاں پر 119ویں آیت پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اور بھی اس کے آگے ایک آیت ہے، یہاں پرنٹنگ میں کچھ غلطی ہے۔ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 ہے، ویڈیو نمبر 15، چونکہ پہلی ویڈیو ہم نے سورہ فاتحہ کی ریکارڈ کی تھی۔ اسی طرح جس طرح رکوع آگے بڑھیں گے ویڈیو کا نمبر 1 اور آگے بڑھے گا۔ اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس رکوع میں۔ یہ رکوع ختم ہوتا ہے 121 نمبر پہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی صاف صاف اور کھلی ہوئی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ میں آخر سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لائے ہیں وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کتاب کو نہ صرف پڑھنا ہے، نہ صرف سمجھنا ہے، بلکہ ان حالات میں ان آیتوں کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی ہیں اور جو صحابہ اکرام کے ساتھ اس وقت کا دور چل رہا تھا، کیا تکلیفوں میں وہ لوگ تھے، کیا ان پہ حالات گزر رہے تھے،
تب آپ جا کے اس آیتوں کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں گے اور اس کو بالکل اسی طرح جذبات کے ساتھ اپنے اندر لیں گے۔ اور ایک بات اس میں خاص طور پہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ کتاب کا علم وہ رکھتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان بھی ان کے راستے پہ چلے جائیں، اس راستے سے ہٹ جائیں، قرآن کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے اور مسلمانوں سے کہ اگر تم نے عیسائیوں اور یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی جبکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے اور تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، تو پھر تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات اگر ہم آج کے لیے اگر سمجھنا چاہیں تو وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے باوجود ہم کسی اور کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی اور کے قانون پہ مطمئن ہیں یا پھر اپنے نفس کی مان رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے یا ہم کسی امام کی تقلید کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، تو پھر ہم کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون ظالمون، کہ اللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد تم اور کسی سے اپنا فیصلہ کرواؤ گے یا کسی اور قانون کی پیروی کرو گے تو یہی ظالم ہے، یہی فاسق ہے، یہی کافر ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہماری زندگی کے سارے فیصلے اسی کتاب سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اب میری غلطیوں پہ معاف کرے، اور اگر کوئی بات میری منہ سے غلط نکل گئی ہے تو وہ میرے ذہن و دل سے اور آپ کے ذہن و دل سے نکال دے، جو باتیں سچ ہے اس پہ قائم کر دے، اور اللہ ہمیں معاف کرے۔ السلام علیکم۔